انڈے اور ماش کی دال پر یا کہارو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر صدقہ کرنے کی دیر ہے۔ زندگی میں رزق کی تنگی ہے، دولت کی کمی ہے، مالی پریشانیاں، یہ وہ مسائل ہیں جو تقریباً ہر گھر میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ کوئی نوکری کی تلاش میں پریشان ہے، کوئی کاروبار میں نقصان اٹھا رہا ہے، کوئی قرضوں تلے دبا ہوا ہے، کوئی اتنی محنت کر رہا ہے لیکن پھر بھی گزارا مشکل ہو رہا ہے۔ صبح سے شام تک محنت لیکن جیب خالی کی خالی، گھر میں ضروریات پوری نہیں ہو رہی، بچوں کی فیسیں جمع کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور مہینے کے آخر میں یہ پریشانیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈے اور ماش پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اللہ والوں نے کیسے اس وظیفے سے فائدہ اٹھائے، صدقے سے کیسے اپنی بلاؤں کو ختم کیا، کیسے اپنی تنگ دستیوں سے جان چھڑائی؟ آج میں آپ کو وہ راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا۔ آخر میں آپ کو صدقہ کرنے کا طریقہ اور اس کے فیض و برکات بھی بتاؤں گا۔ میرے نزدیک وہ بندہ اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہے۔ وہ بندہ اپنے پیروں میں کلہاڑی خود مارے گا جسے آج یہ عمل کرنے کی توفیق ہو جائے۔ یار بڑے بڑے عمل کرتے ہو، بڑے بڑے وظائف پڑھتے ہو، بڑے بڑے صدقے خیرات کرتے ہو، لیکن انڈے اور ماش کی دال میں جو وظیفہ پڑھ کر صدقہ کرنے کی طاقت ہے وہ آج ایک بار میرے کہنے پر کرو، کھلی آنکھوں سے اللہ کی ذات آپ کو معجزات دکھائے گی۔ یہ سب سن کر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں یہ تو میری کہانی ہے، میرے گھر میں بھی بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، رزق کی کمی ہے۔ میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو بہت ہی سادہ ہے، بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کے نتائج حیرت انگیز ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو صدیوں سے بزرگوں نے آزمایا ہے، اور جن لوگوں نے اس عمل پر عمل کیا اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ آج میں آپ کو ماش کی دال اور انڈے کے کیسے کامیاب عمل کے بارے میں بتا رہا ہوں جو آپ کی زندگی میں 4 چاند لگا دے گا۔ آپ نے بالکل صحیح سنا، ماش کی دال اور انڈا، یہ دونوں چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہیں، روزانہ میں استعمال ہوتی ہیں، بہت عام سی ہیں، کسی بھی کریانہ دکان سے بآسانی مل جاتی ہیں، لیکن جب ان کو ایک خاص طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، ان پر اللہ کے نام مبارک، اللہ کا ذکر پڑھا جاتا ہے، جس کا نام لے کر پڑھا جاتا ہے، جس مقصد کی نیت کر کے پڑھا جاتا ہے، جس بیماری، تنگ دستی، پریشانی، جس مجبوری کے لیے پڑھا جاتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، اس عمل کو کرنے کے بہترین خاص طریقے میں آپ کے حوالے کروں گا۔ انہیں کرنے کے بعد آپ کی قسمت کھل سکتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ بلا ماش کی دال اور انڈے سے رزق کا کیا تعلق؟ تو سنیے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ روحانی عمل ہے۔ اس میں اللہ کے نام کی برکت ہے، دعا کی طاقت ہے، اور ان چیزوں کو ایک خاص طریقے سے استعمال کر کے آپ اپنی قسمت کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ اللہ نے اس دنیا میں بہت سی چیزوں میں برکت رکھی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں خاص خاصیت ہے، خاص طاقت ہے۔ ماش کی دال ان میں سے ایک ہے۔ یہ صرف کھانے کی چیز نہیں، اس میں برکت ہے، اس میں فائدے ہیں جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور انڈا، یہ بھی صرف کھانے کی چیز نہیں، یہ زندگی کی علامت ہے، یہ نئی شروعات کی علامت ہے۔ جب آپ ان دونوں کو ملا کر اللہ کے نام کے ساتھ ایک خاص طریقے سے استعمال کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، یہ آپ کی زندگی میں ایک نیا موڑ لاتے ہیں۔ آپ کا نصیب کھل جاتا ہے، آپ کے رزق میں اضافہ ہونے لگتا ہے، آپ کی مالی پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ جس نے بھی اسے صحیح طریقے سے کیا، اس کی زندگی بدل گئی۔ میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو برسوں سے تنگ دستی میں تھے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، جب انہوں نے یہ عمل کیا تو ان کے حالات بدل گئے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایک انڈا اور ماش جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے، اسے لے کر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے۔ ایک انڈا جس میں ایک جان کا صدقہ ہے، اور تھوڑے سے ماش لینے، ایک مٹھی ماش لینے، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر آپ نے سب سے پہلے اس پر اللہ کے 2 صفاتی نام یا کہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ نے آج تک یا کہارو یا جبارو کے بہت سے اعمال کیے ہوں گے، اور بہت سے لوگوں کو فائدے بھی ہوئے،
لیکن جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، اور یہ آج تک کا راز ہے جو نہ ہی کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کبھی کسی نے بتانا ہے۔ یا قہارو یا جبارو، یہ اللہ کے دو صفاتی نام ہیں۔ یا قہارو غیبی موکل ہے، یا جبارو جبر کرنے والی ذات، یعنی کہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی بھی آپ کی خوشی کو برداشت نہیں کرتا۔ جب آپ تھوڑے سے کامیاب ہونا شروع ہوتے ہیں تو آپ کے دوست، احباب، رشتہ دار آپ سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کو اپنے سے اوپر جاتا برداشت نہیں کرتا۔ لوگ آپ کو تباہ و برباد ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوگ آپ کو بے روزگار دیکھ کر، آپ کو مجبور، پریشان، تنگ دست دیکھ کر خوش رہتے ہیں، اور جب کہیں سے ان کا بس نہیں چلتا پھر آپ پر جادو، جنات، نظر بد، حسد کے وار کیے جاتے ہیں۔ بیٹی کے رشتوں میں بندش لگا دی جاتی ہے، کاروبار میں بندش لگا دی جاتی ہے، لڑائی جھگڑے پیدا کر دیے جاتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی، طلاق کی نوبت تک چلی جاتی ہے۔ ایسے کئی مسائل آپ کے سامنے، آپ کے گھروں میں موجود ہیں، جن کو آپ محسوس کر رہے ہیں۔ میری باتوں کو بتانے سے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ محسوس کر رہے ہوں کہ ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، میری بھی نوکری میرے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، رشتے آتے ہیں، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، ہر قدم پر ناکامی کا سامنا ہے، دن رات محنت کے باوجود کوئی خوشخبری نہیں ملتی۔ اگر آپ کے ساتھ یہ تمام مسائل ہیں یا ان میں سے کوئی ایک مسئلہ بھی آپ کے ساتھ ہے تو یہ مشکل کش عمل میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یا قہارو یا جبارو کو پڑھیں۔ یا قہارو غیبی موکل، اللہ کے غیبی فرشتے، غیبی مدد والے ہاتھ آپ کے ساتھ شامل حال ہو جاتے ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد آ جائے، کیا دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے؟ کیا دنیا کی کوئی طاقت اللہ کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ یا قہارو پڑھنے سے یہ جادو، جنات، نظر بد، حسد کرنے والے پر واپس پلٹ جاتا ہے۔ جو بھی آپ کا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے وہ اس پر الٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کے دشمن کو بے نام و نشان کر دیتا ہے۔ اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے، اور یا جبارو کے بے شمار فیض و برکات ہیں۔ یا جبارو پڑھنے سے جو آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ سے منافقت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتے، یا جو غلط فہمی کی وجہ سے آپ کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں، یا جبارو سے اللہ ان کے دل سے آپ کے لیے نفرت ختم فرماتا ہے۔ اور آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں جہاں بیٹھوں میری عزت ہو، لوگ مجھے عزت کی نگاہوں سے دیکھیں، لوگ میرا احترام کریں، لوگ میری ہاں میں ہاں ملائیں، میں جو کہوں، جیسا کہوں ویسا ہو جائے۔ تو آج انڈے اور ماش پر یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جو برسوں سے تنگ دستی میں ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، اور جب انہوں نے انڈے اور ماش پر یہ وظیفہ پڑھا تو کچھ ہی دنوں میں ان کے حالات بدلنے لگے۔ کسی کو نوکری مل گئی، کسی کے کاروبار میں ترقی آ گئی، کسی کے قرضے ادا ہو گئے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے نام کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں، جب آپ دعا کے ساتھ کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اللہ کی قدرت آ جاتی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور جب آپ اس سے مدد مانگتے ہیں، جب آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ کی مدد بھی کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ کوئی جادو نہیں کہ آج کی اور کل امیر ہو گئے۔ یہ ایک روحانی عمل ہے، اور اس کے نتیجے آہستہ آہستہ نظر آتے ہیں، کبھی جلدی بھی نظر آ جاتے ہیں۔ جتنے خلوص سے پڑھیں گے، یقین کامل سے پڑھیں گے، اتنی ہی جلد آپ کو نتیجہ ملے گا۔ جتنے بے دلی سے پڑھیں گے، لاپرواہی کوتاہی سے پڑھیں گے، اتنی ہی آپ کو اپنی کامیابی کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ ان دو باتوں میں نے آپ کو کامیابی کا راز بتا دیا۔ توجہ کریں گے تو فوراً نتیجہ ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ اس عمل کو کرنے والے پر ضرور اپنے فیض و برکات دکھاتا ہے۔ یہ عمل بہت سادہ ہے، بہت آسان ہے۔ آپ نے انڈے اور ماش کی دال پر یا قہارو یا جبارو کو 121 بار پڑھنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ایک بار ہو گیا،
یا قہارو یا جبارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا قہارو یا جبارو کو پڑھتے جائیں۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے تو دشمن کو ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ کون آپ کے کاروبار میں بندش لگاتا ہے، کون آپ کے رشتوں کا بیڑا غرق کرتا ہے، کون آپ کی بیٹی کے رشتوں میں بندش لگائے بیٹھا ہے، جو بھی ہے اللہ کے سپرد کر کے یا قہارو یا جبارو کو پڑھیں۔ اللہ آپ کے دشمن کو بے نام و نشان کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ یا قہارو یا جبارو کو پڑھنے کے بعد انڈے اور ماش کی دال پر پھونک مارتے ہی اب آپ نے توجہ کیجیے گا کہ آپ نے اس عمل کو بے وضو نہیں کرنا، وضو کی حالت میں کرنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ انڈے اور ماش پر آپ گھر کے لیے پڑھیں، کاروبار کے لیے پڑھیں، نوکری کے لیے پڑھیں، شادی کے لیے پڑھیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں، صاحب اولاد کے لیے پڑھیں، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے نیت لازمی کرنی ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے، پھر آپ کے عمل کا فائدہ ہوتا ہے۔ نیت کر کے بیٹھنا ہے، اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں گے، کیونکہ طاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر آپ نے اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، جو میں نے آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتا دیا کہ انڈے اور ماش پر آپ نے اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب میں پڑھنا ہے، کس تعداد میں پڑھنا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ دیکھیں، آپ نے آج تک بڑے بڑے عمل کیے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے، پھر چند دن بعد پھر وہی مسئلے، پھر وہی پریشانیاں، پھر وہی تنگ دستیاں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہے، میں کمنٹس پڑھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے پڑھنے کے بعد ہمیں دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہ پڑے، ہماری جادو سے، جنات سے، نظر بد سے، حسد سے اور اپنے تمام دشمنوں سے ہمیشہ کے لیے نجات ہو جائے، ہمیشہ کے لیے ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو اس کے لیے آپ نے دوسرے نمبر پر جو قرآنی سورت میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس میں اللہ کی ذات خود فرماتی ہے کہ میں آپ کے دشمن کو بے نام و نشان فرما دوں گا۔ یعنی جب اللہ آپ کے دشمن کو بے نام و نشان فرما دے گا، اللہ آپ کے دشمن کو تباہ و برباد کر دے گا، اور اللہ آپ کو خیر کثیر سے نوازے گا، تو دنیا کی کون سی طاقت ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب تک رب نہ چاہے آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے، اور جب تک رب نہ چاہے کوئی بھی آپ سے آپ کا رزق چھین نہیں سکتا، آپ کو تباہ و برباد کر نہیں سکتا۔ تو پھر کیوں نہ اللہ کی ذات کو راضی کر لیا جائے، پھر کیوں نہ اللہ کو منا لیا جائے؟ اللہ نے کہہ دیا کہ وہ واحد ہے تو وہ واحد ہے، اس نے کہہ دیا کہ میں آپ کے دشمن کو بے نام و نشان فرماؤں گا، تو آپ کا دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا۔ پھر کیوں جاتے ہو جعلی پیروں فقیروں کے پاس؟ میں نے بہت سے لوگوں کو اپنی حلال کمائی کے بڑے بڑے حصے ہدیہ کرتے دیکھا ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن آج میں وہ عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر یقین کامل، توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ اگر انڈے اور ماش پر یہ خاص عمل کر لیتے ہیں، آپ کے دشمن بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ آپ جس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے وہ آپ کا متی ہو جائے گا، آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اتنا طاقتور عمل ہے یہ۔ آپ نے انڈے اور ماش پر پہلے نمبر پر اللہ کی 2 صفاتی نام بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو قرآنی سورت پڑھنی ہے، یہ قرآنی سورت اللہ نے اپنے حبیب پر تب نازل فرمائی جب اللہ کے حبیب پر مشکل وقت تھا، جب کفار مکہ اللہ کے حبیب کو تانے کستے تھے، برا بلا کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے سورہ کوثر عطا فرمائی اور فرمایا کہ ہم آپ کو کوثر نہیں، خیر کثیر سے نوازیں گے، بے شک تم نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا دشمن صفحہ ہستی سے مٹ جائے، آپ کا دشمن آپ کے قابو میں آ جائے، آپ کے نقش قدم پر چلے، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے،
ساس ہے، بہو ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، کولیگ ہے، تائی ہے، چاچے، مامے، خالہ، پھپھو، کوئی بھی انسان ہے، اگر تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ انسان آپ کے حق میں برا سوچتا ہے تو اس کا نام لے کر یا اس کی تصویر پر یہ خاص عمل کریں۔ اگر آپ کو معلوم نہیں کہ یہ کون آپ کا بیڑا غرق کر رہا ہے تو آپ پھر اللہ کے سپرد کر کے انڈے اور ماش پر سورہ کوثر کی تلاوت شروع کریں۔ سورہ کوثر کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس کام کا آغاز بسم اللہ پڑھ کر کیا جاتا ہے، اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے، اس میں غیبی مدد آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں چھما بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ دو بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھتے چلے جانا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں تو بہتر ہے کہ آپ پاک صاف ہوں، تو اس عمل کی برکت زیادہ ہوگی۔ اپنے دل کو صاف رکھیں، کسی کے لیے بغض نہ رکھیں، کسی سے دشمنی نہ رکھیں، کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں، بس اللہ کو یاد کریں اور اپنے مسائل، اپنی تنگ دستیاں، اپنی پریشانیاں، اپنی مشکلات، اپنی تمام کے تمام مسائل کو اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ تیرے حوالے، میری مدد فرما، میری مدد فرما، مجھے ان مشکلات پریشانیوں سے نکال۔ پھر دیکھیں اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ پھر آپ نے اس کے بعد سورہ کوثر کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، آپ توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ کوثر کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کرتا ہے، اللہ اپنے ناموں کی تو فعل بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ اب آپ نے جو اللہ کے نام مبارک پڑھنے ہیں وہ پڑھنے ہیں یا لطیفو، یا ودودو، یا عزیزو۔ پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھا ہے اس سے آپ کے دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے، آپ کی رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر دوسرے نمبر پر جو قرآنی صورت پڑھنی ہے اس پر اللہ آپ پر رزق اور دولت کے دروازے کھول دے گا، اللہ آپ کو خیر کثیر سے نوازے گا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اللہ کے یہ تین نام پڑھتے ہوئے اگر آپ کا کہیں رشتے کی بات ہو رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ارجنٹ رشتہ ہو جائے، تو آپ اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں، یا لطیفو، یا ودودو، یا عزیزو پڑھیں، اللہ اس بندے کے دل میں محبت پیدا فرمائے گا، آپ کا رشتہ ہو جائے گا۔ اگر کہیں نوکری کی بات چل رہی ہے تو نوکری کے لیے آپ اس بندے کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں، وہ نوکری آپ کو مل کر رہے گی۔ اسی طرح آپ اگر کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، ساس ہے، بہو ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، نوکر ہے، دنیا کا کوئی انسان ہے جس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، جس کے آپ خلاف نہیں جا سکتے، آپ نے یا لطیفو، یا ودودو، یا عزیزو پڑھ کر اس بندے کا نام لے کر یہ خاص عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس اس کی تصویر موجود ہے تو تصویر پر پھونک ماریں، اگر آپ کے پاس تصویر موجود نہیں تو پھر آپ نے اس بندے کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ عمل تیر کی طرح نشانے پر لگتا ہے۔ اگر آپ جس کا نام لے کر یہ عمل کریں گے، اس کے دل میں اللہ ایسی تڑپنے والی محبت پیدا فرماتا ہے کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جاتا ہے، اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے، آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، پوری دنیا کے سامنے آپ سے شادی کا اقرار کرتا ہے اور آپ کے ساتھ خوش رہتا ہے۔ نافرمان بگڑی ہوئی اولاد ہے، ضدی اولاد ہے، گالیاں دیتی ہے، اولاد کے لیے کریں، اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ بگڑا ہوا شوہر جو مارتا ہے، پیٹتا ہے، کام پر نہیں جاتا، کام پر دل نہیں لگتا، شوہر کے لیے کریں۔ آپ کی ساس جو آپ کو تنگ کرتی ہے، برا بلا کہتی ہے، ساس کے لیے پڑھیں۔ آپ دنیا کے جس مقصد کے لیے نیت کر کے بیٹھیں گے، اللہ اس مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے، ایک ایسا خاص راز آپ کے حوالے کیا ہے۔ بس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نام ہے، اللہ کی قرآنی صورتیں ہیں۔
اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے ملتا ہے، پھر آپ کی دیکھیں کیسے حاجتیں مرادیں پوری ہوں گی۔ ہمیں آج تک وظیفے پڑھنے کا طریقہ بتایا نہیں جاتا، آج میں نے تمام راز کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیے۔ آپ نے یا لطیفو یا ودودو یا عزیزو کو پڑھنا ہے، ملا کر پڑھنا ہے۔ یا لطیفو کا لفظی معنی ہے باریک، یعنی اللہ وہ باریکی کو بھی جانتا ہے جسے انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ یا ودودو ہے محبت پیدا کرنے والے، یعنی آپ جس کا نام لیں گے اللہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت کی لو لگا دے گا۔ اور یا عزیزو، آپ جس طرف جائیں گے اللہ آپ کو اتنا رزق اور دولت، اتنی کامیابیاں عطا فرمائے گا کہ ہر کوئی آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ انڈے اور ماش پر جتنے بھی صدقے کیے، جتنے اعمال کیے ہمارے بڑے بوڑھے کرتے آ رہے ہیں، یہ ایک طرف، ایک بار اس عمل کو یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر پھر دیکھیں کہ اس کے کتنے فائدے ہیں۔ آپ نے یا لطیفو یا ودودو یا عزیزو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو یا عزیزو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو یا عزیزو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو یا ودودو یا عزیزو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اور اسی تعداد میں آپ نے اس قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ جتنی بار اللہ کے یہ 3 نام پڑھنے ہیں، اتنی ہی بار اس قرآنی سورت کو بھی پڑھنا ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود و سلام پڑھے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ انڈے اور ماش کی دال پر عمل مکمل ہوتے ہی پھونک مارے، یا آپ کے پاس تصویر موجود ہے دشمن کی یا جس کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تصویر پر پھونک مارے۔ تصویر موجود نہیں ہے تو تصور میں اس کا نام لے کر اس کے دل پر پھونک مارے۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ آپ کا دشمن کون ہے تو اللہ کے سپرد کریں۔ اب عمل کرنے کے بعد انڈے کا اور کالے ماش کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اب آپ نے انڈے اور کالے ماش کو لے کر اپنے گھر سے دور جانا ہے۔ کوشش کریں کہ کسی درخت کے سائے میں یہ صدقہ ڈالیں۔ انڈے کو آپ نے توڑ کر پھینکنا ہے، یعنی چھوٹا سا سوراخ کریں یا توڑ کر پھینکنا ہے تاکہ کیڑے مکوڑے حشرات چرند پرند اس کو کھا جائیں، کالے کوے کھا جائیں۔ اگر آپ توڑ کر نہیں رکھیں گے تو عمل نامکمل رہ جائے گا۔ توڑ کر یہ ہے کہ کوئی چرند پرند اللہ کی مخلوق اسے کھا جائے گی۔ اور جو ماش کی دال ہے، آپ نے ماش کی دال کو زمین پر پھیلا دینا ہے، صاف ستھری خشک جگہ پر۔ جیسے ہی کیڑے مکوڑے حشرات یہ دال اور انڈے کو کھا جائیں گے، یہ صدقہ کرنے کی دیر ہے، آپ کی بلائیں آپ سے دور ہو جائیں گی، آپ کی مشکلات فوراً ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے رکے ہوئے کام چلنا شروع ہو جائیں گے، دنیا آپ کے کامیاب قدموں میں آئے گی، آپ کے دشمن آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اب آپ نے اس صدقے کو کرنے کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، جب تک گھر واپس آ جائے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، یہ اس عمل کی شرط ہے۔ اور عمل مکمل ہوتے ہی ایک بار کومنٹ سیکشن میں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ لکھنا ہے اور اپنا پورا نام لکھنا ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے عمل کر رہے ہیں اس مقصد کو بھی لکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔